الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه إلى يوم الدين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والسلام يوم ولدت الآية صدق الله العلي العظيم. درود پاک پڑھے. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد بارک وسلم. صلو علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ یا حبیب اللہ. عزیزان گرامی، کافی دیر سے آپ حضرات بیٹھے ہوئے ہیں اور سن بھی رہے ہیں اور تھکاوٹ بھی محسوس کر رہے ہیں، جیسا کہ میں آپ کے چہروں پر دیکھ سکتا ہوں. غنودگی طاری ہے. بہت لمبی تقریر کرنے کا عادی نہیں ہوں. بس 2-4 جملے انشاءاللہ پھر آپ کے درمیان سے رخصت ہو جاؤں گا. درود پاک پڑھے. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد بارک وسلم. صلو علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ یا حبیب اللہ. عزیزان گرامی، جس ذات کی مجلس میں آج ہم اور آپ بیٹھے ہوئے ہیں، اس ذات کے تمام تر اوصاف، خواہ وہ صفات خلقیہ ہوں یا خلقیہ ہوں یا سرکار علیہ الصلوۃ والتسلیم سے ریلیٹڈ کوئی بھی شے ہو، اللہ وحدہ لا شریک نے اپنی کتاب میں اسے ذکر فرما دیا. کوئی بھی جز، کوئی بھی حصہ اللہ رب العزت نے اپنے حبیب کا نہیں چھوڑا. ہر شے کو، ہر لمحے کو، میں اگر یہ کہوں کہ ہر سیکنڈ جو سرکار علیہ الصلوۃ والتسلیم کی ذات سے صادر ہوا، وہ بھی اللہ نے کتاب اللہ میں درج فرما دیا. میں اگر مثال کے طور پر کہوں تو اللہ وحدہ لا شریک نے جب آپ اپنی نگاہوں کو آسمان کی طرف پھر رہے تھے تو اللہ رب العزت نے اسے بھی کتاب اللہ میں عطا فرما دیا اور فرمایا قد نرى تقلب وجهك في السماء. ہم دیکھتے ہیں بار بار آپ کے چہرے کا پھرنا آسمان میں. گویا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ریلیٹڈ جتنی بھی چیزیں ہو سکتی تھی، خواہ وہ صفات خلقیہ ہوں کہ سرکار دکھتے کیسے تھے، سرکار کی حیت کیسی تھی، سرکار کا چلنا کیسے تھا، یا سرکار کا اخلاق کریمانہ ہو، ہر ایک شے کو اللہ نے کتاب اللہ میں جگہ عطا فرمایا. آپ پڑھیں کتاب اللہ کو تو سب سے زیادہ جس نبی کا ذکر ہوا وہ ہمارے اور آپ کے نبی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم. تقریباً 1600 مقامات پر اللہ رب العزت نے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر فرمایا. میں عرض یہ کرنا چاہتا ہوں، اللہ رب العزت نے اپنے نبی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو ہمارے اور آپ کے درمیان مبعوث فرمایا، ہمارے اور آپ کے درمیان جلوہ گر فرمائے ہو، تو پھر اللہ رب العزت کو یہ کیا ضرورت پڑی کہ اللہ رب العزت نے اپنے حبیب کے تمام تر اوصاف کو خود بیان فرمایا، قرآن مقدس میں بیان فرمایا ہمارے لیے، تاکہ نبی کی ذات کو ہم جان سکیں، نبی کی ذات کو ہم پہچان سکے، نبی کے اوصاف کا ہم جائزہ لے سکے. جب نبی ہمارے سامنے خود جلوہ گر ہے تو ہم نبی کے اوصاف کو خود ہی دیکھ لیتے. اللہ رب العزت نے کیوں بیان فرمایا نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم کے ان کے اوصاف کو؟ میں عرض یہ کرنا چاہتا ہوں، ایسے ہی بہت سارے خیالات آپ کے ذہن میں آتے ہوں گے کہ کتاب اللہ کو نبی کے اوصاف سے مملو کر دیا،
اسے بھر دیا، جبکہ وہ ہمارے درمیان جلوہ گر تھے۔ ہم ان کی سیرت کو دیکھ کر کے اندازہ لگا سکتے تھے، ہم ان کی حیات کو دیکھ کر کے اندازہ لگا سکتے تھے کہ نبی دکھتے کیسے تھے، نبی کی حیات کیا تھی، نبی کا قد و قامت کیا تھا۔ وہ تمام تر اشیاء ہم اپنے عین سے، اپنی نگاہوں سے مشاہدہ کر کے بیان کر سکتے تھے۔ اتنے ہی میں حضرت عمرو بن عاص کی عبارت ہماری نگاہوں سے گزرتی ہے، جس عبارت کے اندر یہ واضح کر دیا گیا کہ نبی کے صفت کو بیان کرنا، بالخصوص محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوصاف کو ذکر کرنا کسی بشر کا بس ہی نہیں ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، بہت ہو سبحان اللہ۔ حضرت عمرو بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ سے صحابی رسول نے فرمایا کہ آپ تو اللہ کے حضور حاضر ہوا کرتے تھے، آپ نے نبی کے شب و روز کو دیکھا ہے، آپ نے نبی کے اٹھنے اور بیٹھنے کو دیکھا ہے، صرف لنا، ہمارے لیے رسول اللہ کے اوصاف کو بیان فرما دیں۔ یہ کوئی بھی کہے گا، آپ بھی کہہ سکتے ہیں کہ آپ نے ان کے ساتھ زندگی گزاری ہے، ذرا ان کے کچھ اوصاف کو ہمارے لیے بیان فرما دے۔ صحابی رسول نے حضرت عمرو بن عاص سے کہا تھا، صرف لنا، آپ ہمارے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اوصاف کو بیان کریں۔ اس وقت حضرت عمرو بن عاص نے کہا تھا، میری یہ آنکھیں سرکار کی بارگاہ میں حاضری ضرور دیتی تھی، مگر سرکار کے جاہ و جلال کے آگے یہ نگاہیں کبھی نبی کا صحیح طور سے مشاہدہ نہ کر سکی، لہٰذا آج میں تمہارے لیے نبی کے اوصاف کو ذکر نہیں کر سکتا۔ سبحان اللہ، بہت ہو۔ نبی کے جاہ و جلال کے آگے کبھی انسان اپنی نگاہوں کو نیچی کر لیتا، کبھی انسان منہ دوسری طرف کر کے بیٹھتا۔ نظریں ملانا ہر ایک کی بس کی بات نہیں تھی، نظریں ملانا ہر ایک کی بس کی بات نہیں ہے۔ جب آپ کسی کی ذات کو صحیح طور پر نہ دیکھ سکیں تو کیا آپ ان کے اوصاف کو بیان کر سکیں گے؟ وہ کالے تھے، گورے تھے، لمبے تھے، ہٹھے کٹھے تھے، وہ دکھتے ایسے تھے۔ ان سب چیزوں کے لیے ضروری یہ ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم کی نگاہ سے اپنی نگاہ کو ملایا جائے، اور ایسا کرنا کسی بھی صحابی رسول کے لیے ممکن نہ تھا۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ وحدہ لا شریک نے کتاب مقدس میں نبی پاک علیہ الصلوۃ والتسلیم کے تمام تر اوصاف کو ذکر فرما دیا، تاکہ رہتے قیامت تک انسان نبی کی صفت کا مطالعہ کرنا چاہے، انسان نبی کی صفت کا جائزہ لینا چاہے تو قرآن مقدس کو پڑھ لے، نبی کی صفت اسے وہاں مل جائے گی، اس کی سیر اسے وہاں مل جائے گی، اس کی شمائل ان کے وہاں مل جائیں گے۔